عمران خان ان کو جیل میں سخت ترین حالات میں رکھا گیا. 365 دن پورا سال عمران خان نے جیل میں گزارا اور نہ ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی، نہ ہی انہوں نے کوئی درخواست دی، نہ ہی انہوں نے کوئی جعلی میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی. اس دوران عمران خان کو ہر طرح کی پیشکش کی گئی. انہیں کہا گیا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، انہیں کہا گیا کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، انہیں کہا گیا کہ آپ پشاور منتقل ہو جائیں، انہیں کہا گیا کہ آپ زمان پارک منتقل ہو جائیں، انہیں کہا گیا کہ کسی بھی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ہم آپ کو منتقل کر دیتے ہیں، آپ جیل سے نکلیں اور وہاں جا کے پرتعیش زندگی گزاریں. بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کچھ عرصہ تک آپ نے خاموش رہنا ہے، بیرون ملک جانا ہے، بیرون ملک چلے جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑیں. لیکن عمران خان نے 365 اس سال جو گزارے اور بقیہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ وہ 5 اگست 2023 سے گرفتار ہیں، تو 2024 بھی انہوں نے گزارا اور بڑی جواں مردی کے ساتھ گزارا اور صعوبتیں برداشت کی. لیکن انہوں نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہ میں خود ڈیل کروں گا، نہ تمہیں ڈیل کرنے دوں گا، نہ میں خود ڈھیل مانگوں گا، نہ میں تمہیں ڈھیل دوں گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا چاہے مقدمات میں مجھے سزائیں سنائیں، آپ جیل میں ڈالیں، جو مرضی کر لیں، میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس سال 2024 میں الیکشن ہوا، فروری 2024 کا. اس سے پہلے، اس کے بعد، اس دوران ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے چادر اور دوپٹے کھینچے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، کسی کو نہیں بخشا گیا، نہ بزرگوں کو نہ بچوں کو. کاروبار تباہ کیے گئے، سیاسی انتقام عروج پر تھا اور سیاسی فسطائیت بھی عروج پر تھی. فسطائیت کی وجہ سے کاروبار لوگوں کے تباہ، گھر توڑ دیے گئے اور بہت سارے لوگ جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے اور بہت سارے لوگ جیلوں میں انہوں نے گزارا اور ابھی بھی جیلوں میں ہیں. اس دوران بے شمار سیاسی قیدیوں کو، سیاسی کارکنان کو فوج کی تحویل میں رکھا گیا اور پھر انہیں فوجی عدالتوں نے سیولینس کا ٹرائل کیا، جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی تھا. لیکن ایک اپنی انا کی خاطر یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ہار نہیں مانی اور 9 مئی کے بعد الیکشن کروایا گیا. تو فروری 2024 میں پاکستان کے عوام نے فسطائیت کو مسترد کیا، خوف کے بت توڑے اور اس تصور کو بھی ختم کر دیا کہ جس پہ ہم انگلی رکھیں گے وہی بادشاہ بنے گا اور وہی اسمبلی میں جائے گا. پاکستان کے عوام نے اس تصور کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کی بات نہیں مانی. اور اس سارے عمل میں، الیکشن چوری کرنے کے عمل میں، کرش پی ٹی آئی اور کرش ڈیمولش پی ٹی آئی اور عمران خان کو کرش کرنے کے چکر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس سارے بحری بیڑے میں شامل ہوئے اور وہ بھی انتقام کی عروج پر انہوں نے بھی اپنا کام، پورا حصہ ڈالا اس انتقام اور غیر آئینی، غیر قانونی کام میں. پاکستان میں 2024 میں عدالتی نظام پہ قبضہ کیا گیا، غیر آئینی ترمیم کی گئی اور لوگوں کو اغوا کر کے غیر آئینی ترمیم کروائی گئی اور یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ہار نہیں مانی، عمران خان نے ہار نہیں مانی، پاکستان تحریک انصاف نے ہار نہیں مانی. صحافیوں پہ بہت برا وقت آیا، بہت سارے صحافی اس سال بھی آف ایئر کر دیے گئے، ان کا روزگار چھینا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ فسطائیت والا کام کیا گیا جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا گیا. اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیاسی انتقام، ہمارا پولیٹیکل نیریٹو بیچا جائے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جائے. سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ جس نے بولنے سے انکار کیا، جس نے سننے سے انکار کیا، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا. لاپتہ افراد بے شمار ہیں ابھی بھی، اس وقت بھی. اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اور ابھی آج کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اگلے 5 سال کے ہدف مقرر کیا گیا ہے اور وہ ہدف ہے جی شرح نمو، ترقی کی رفتار 6% ٹارگٹ رکھا گیا سال 2029 کے لیے، آج سے 5 سال بعد. اور عمران خان نے آج سے 32 مہینے پہلے 6.2% پہ معاشی ترقی کی رفتار تھی، 6.2% وہاں پہ چھوڑا تھا جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. اور یہ 5 سال بعد بھی اس ہدف تک نہیں پہنچ پا رہے. یہ سب کچھ کیا گیا کس لیے؟ یہ سب کچھ کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ
جو ہے جی خاص طور پہ پھر عدالت میں ججز نے خط لکھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ الٹا ان کے ساتھ جا کے مل گئے، فاسسٹ رجیم کے ساتھ جا کے مل گئے اور وہ بھی چلے گئے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور پھر فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے اپنا رائے کا اظہار کیا، لیکن فارم 47 بیچا بھی گیا، صوبے کے صوبے بیچ دیے گئے اور پورے کا پورا الیکشن بیچ دیا گیا، کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا، ان کٹ پتلیوں کو جن کے بارے میں یہ پچھلے 30 سال سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ لٹیرے ہیں، اچکے ہیں، چور ہیں، سیکورٹی رسک ہیں، اور یہ خاندانی میراث ہے، یہ جو خاندانی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن ان سب کو لا کے مسلط کیا گیا فروری 2024 کے الیکشن میں۔ یہ سب کچھ کیا گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس طریقے سے ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے اور عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ ایک ڈالر تو بہت دور کی بات ہے، 1 روپے کی بھی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی، قرضوں کی معیشت عروج پر رہی، اور نہ ہم کوا چلا ہنس کی چال، نہ ادھر کے رہے ہم، نہ ادھر کے جناب، اپنی بھی بھول گئے چال، اور اس لیے ہم ہر سب کو ناراض کر کے ہماری خارجہ پالیسی ناکام، ہماری داخلہ پالیسی ناکام، ہماری معاشی پالیسی ناکام، ہر طرف سے ناکامیاں ہی ناکامیاں تھیں، اور باقی اور تو اور پاک افغان سرحد غیر محفوظ، پاک ایران سرحد غیر محفوظ، پاک بھارت سرحد غیر محفوظ، یہ بھی ہوا، دہشت گردی عروج پر رہی، ہمارے فوجی افسر ان کی شہادتوں کی تعداد میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا صرف ایک ہی موٹو تھا، اور وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا، سیاسی نظام پہ قبضہ کرنا اور عمران خان کو ڈیمولش کرنا، صرف اور صرف ان کا ایک موٹو تھا، اور وہ اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے نظام کو، سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو، عدالتی نظام کو، وکالت کو، صحافت کو، سب کو برباد کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے ایک ایسے ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی ہر روز پامالی ہو رہی ہے، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہیں، جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد پاکستان سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، جائیدادیں بیچ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، اور سال 2024 میں ہمارے کارخانہ دار صنعت کار اپنا سرمایہ منتقل کر کے باہر چلے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اس وقت دبئی میں، صرف یو اے ای میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی کمپنیوں کو رجسٹر کروایا، اور یہ ساری ناکامیوں کا اعتراف جعلی سرکار کی اپنی کابینہ، جعلی سرکار کے اپنے محکمے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر فروری 2024 کے بعد یہیں تک نہیں رہا، بلکہ ایک ترمیم کی گئی، غیر آئینی ترمیم، اس کے ذریعے ایکسٹینشن لی گئی، آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب نے اپنے عہدے کی ایکسٹینشن لی اور 3 سال کو 5 سال میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ ترمیم، اور اس میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، پھر عدالتی نظام پہ کنٹرول حاصل کیا گیا ایک ترمیم کے ذریعے، ایک غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی جو کہ غیر آئینی بینچ ہے وہ بنایا گیا، سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا، ہائی کورٹ کو تقسیم کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جڑے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے، اور صحافیوں نے بھی، بہت سارے صحافیوں نے اپنا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور پھر ہوتا ہے 26 نومبر، اور اس سے پہلے 4 اکتوبر ہوتا ہے جی، 4 اکتوبر کو بھی مار دھاڑ، لاٹھی گولی کی سرکار، سب کچھ یہی کیا گیا۔ پھر 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا، اور اس اسلام آباد کے قتل عام کے نتیجے میں لاشوں کو چھپایا گیا، اور جو لاشیں گھروں میں پہنچیں ان کو دھمکایا گیا، اور ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹس غائب کی گئیں، ہسپتالوں میں رینجرز نے قبضہ کیا، یہ سب کچھ کیا، اور جو لاشوں کا سراغ لگا رہے تھے ان صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، الستور گرفتار ہوئے، اوریا مقبول جان گرفتار ہوئے، متی اللہ جان گرفتار ہوئے، اور بے شمار جو صحافی ہیں وہ گرفتار ہو کے جیلوں میں پہنچے، خالد جمیل گرفتار ہوئے، یہ سارے کے سارے لمبی قطار ہے، بہت سارے صحافیوں کو
آف ایئر کر دیا گیا، ان کو ٹی وی چینل سے ہٹا دیا گیا اور اپنے سرکاری ٹٹوؤں کو مسلط کیا گیا اور سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کو بیچنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ سال 2024 میں ہوتا رہا اور یہ ایکسٹینشن کا جو کھیل ہے وہ کھیلا جاتا رہا۔ قاضی عیسیٰ کو لالی پاپ دیا گیا ایکسٹینشن کا، پھر لالی پاپ دیا گیا آئینی عدالت کے سربراہ بنانے کا۔ وہ لالی پاپ ہی رہا اور ان سے سارے غلط کام کیے اور انہوں نے کروائے اور کیے انہوں نے، لیکن آخر میں ان کے ہاتھ میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں آیا۔